کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں ایک شخص رہتا تھا جو غیر مسلم تھا۔ اس کا خدا پر کوئی یقین نہیں تھا، وہ خدا کو مانتا ہی نہیں تھا۔ اسے اپنی دانشوری اور قابلیت پر بہت یقین تھا۔ ایک مرتبہ اس نے 3 سوال رکھے۔ اس نے کہا کہ اس علاقے کا کوئی بھی مبلغ، کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی دانشور شخص میرے 3 سوالوں کا جواب دے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے تو پھر ہم کسی انسان کو قتل کرنے پر اس کے قاتل کو قتل کیوں کر دیتے ہیں؟ جب یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو پھر اس میں اس کا کیا قصور؟ اور اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ تم مسلمان کہتے ہو کہ اللہ نے جہنم بنائی ہے، دوزخ ہے جس میں آگ ہوگی۔ شیطان جب آگ کا بنا ہوا ہے تو اسے آگ کیا کہہ سکتی ہے؟ اس کے تینوں سوال تھے۔ اس علاقے کے، اس گاؤں کے، اس محلے کے بہت سے دانشور قابل لوگ اس کے پاس آئے۔ تمام لوگ اس کو جواب دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی اس کے سوالات کا صحیح جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ شخص کسی کام سے گاؤں سے باہر گیا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک درویش ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ مٹی کے گولے بنا رہا۔ جب اس شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اس درویش نے اس شخص کو بلایا۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے 3 سوالات ہیں اور اس سلطنت میں موجود کوئی بھی شخص تمہارے سوالات کا جواب نہیں دے پاتا۔ کیا میں وہ تمہارے 3 سوال سن سکتا ہوں؟ اس شخص نے جب بزرگ کے بکھرے ہوئے بال دیکھے تو وہ ہنسا۔ اس نے کہا کہ تیری سلطنت کے دانشور سے دانشور اور قابل سے قابل لوگ بھی میرے سوال کا جواب نہیں دے پائے۔ تم کون ہوتے ہو تو میرے سوال کا جواب دو؟ اس پر اس درویش نے کہا کہ سوال بتانے میں کیا مسئلہ ہے، تم مجھے بس سوال بتا دو۔ اس پر وہ مسکرایا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، تو پھر تم کسی انسان کو کچھ کرنے پر سزا کیوں دیتے ہو؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ جہنم میں آگ ہے، شیطان آگ کا بنا ہوا، تو آگ کو بھلا آگ کیا کہہ گئی؟ اس پر وہ درویش مسکرایا۔ اس نے کہا کہ سوال تو تمہارے تینوں ہی مشکل ہیں، لیکن میرے پاس اس کا ایک ہی جواب ہے۔ اس نے کہا وہ کیسا جواب؟ وہ بہت حیران ہوا کہ درویش بکھرے ہوئے بالوں والا، پھٹے ہوئے لباس والا بھلا یہ میرا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ اس کو اپنی دانشوری پر اتنا بلیف تھا، اتنا یقین تھا کہ جب اس بادشاہ کی اس پوری سلطنت کوئی شخص اس کا جواب نہیں دے پا رہا تو یہ درویش پھٹے لباس اور بکھرے بالوں کے ساتھ کوئی انہونی بات ہی کرے گا، اس کے پاس جواب کہاں سے آئے گا؟ تو اس پر اس درویش نے جو مٹی کا بڑا گولا بنا رکھا تھا، جو خشک ہو چکا تھا، اسے پورے زور کے ساتھ اس کے سر پہ دے مارا۔ اس کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں قاضی وقت کے پاس جا کر تمہارے خلاف شکایت کروں گا۔ اس درویش نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے خود ہی تو کہا ہے میرے سوال کا جواب دو۔ اس نے کہا یہ کیسا جواب ہے کہ تم نے میرے سوالوں کے جواب کے بدلے میں ایک پتھر میرے سر پہ دے مارا ہے، میرا خون بہ رہا ہے۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا قاضی کے پاس گیا۔ قاضی وقت نے کہا کہ اس درویش کو بلا کر لایا جائے۔ قاضی کے کچھ سپاہی اس درویش کے پاس آئے۔ اس درویش کو زنجیروں میں جکڑ کر قاضی کے سامنے پیش کیا گیا۔ قاضی نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر اس درویش نے کہا جی سمپل معاملہ ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، اس کے 3 سوال تھے، میں نے تینوں کا ایک ہی جواب دیا۔ قاضی بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ کیسا سوال ہے؟ یہ کیسے سوال تھے جن کا جواب تم نے پتھر مار کے دیا؟ اس درویش نے کہا کہ جناب اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر خدا تمام کائنات پر قادر ہے، جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، تو پھر بندے کو کیوں سزا دی جاتی ہے؟ اور اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب شیطان آگ کا بنا ہوا ہے تو اسے جہنم کی آگ کیا کہہ سکتی ہے؟ تو قاضی کو بہت حیران ہوا۔ تم ان سوالوں کے جواب سے پتھر کیسے مار سکتے؟ اس نے کہا قاضی صاحب آپ اس سے پوچھیے اسے کیا ہو رہا ہے۔ اس پر اس نے پوچھا ہاں بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ وہ شخص چلایا کہ جناب مجھے سر میں درد ہو رہا ہے، میرا خون بہ رہا ہے۔ اس پر اس درویش نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اس کو درد ہو رہا ہے تو مجھے دکھا دے۔
اس کا درد مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے کہا کہ یہ مجھے ہی نظر آ رہا ہے، مجھے فیل ہو رہا ہے کہ درد ہے۔ اس نے کہا تم ثابت کرو، اگر تم مجھے درد ثابت کر دو گے تو میں تمہیں خدا دکھا دوں گا، تم مجھے اپنا درد دکھاؤ۔ پھر اس نے کہا کہ قاضی صاحب اس سے پوچھیے اس کا دوسرا سوال کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے تو بندے کو کیوں پر سزا دی جائے؟ اس پر درویش نے کہا کہ جو مٹی کا گولا میں نے اسے مارا ہے، اس کو تکلیف، اس کو درد، اس کا خون تو اس گولے سے بہا ہے، تو یہ مجھ سے کیوں جھگڑ رہا ہے؟ جا کے اس گولے سے پوچھے جس کی وجہ سے اس کا سر پھٹا ہے۔ تیسرا سوال جو اس نے کہا ہے کہ شیطان تو آگ کا بنا ہے، آگ کو بھلا آگ کیا کہے گی؟ قاضی صاحب اس سے یہ پوچھئے کہ یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ قاضی صاحب نے پوچھا تو وہ بیزار ہوتے بولا میں تو مٹی کا بنا ہوں۔ تو اس پر اس درویش نے کہا کہ مٹی تمہیں کیوں تکلیف دے رہی؟ تم تو خود مٹی کے بنے ہو اور مٹی سے میں نے تجھے مارا ہے۔ تو اس پر وہ شخص بہت حیران ہوا، اس نے کہا کہ میں ہی دانشور نہیں ہوں، دانشوری، عقل مندی، وزڈم کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے۔ جیسے کسی باکمال انسان نے یہ کہا تھا کہ وزڈم از دا پراپرٹی آف مین، دانائی کسی کے باپ کی میراث نہیں۔